سورہ توبہ تحصیل نمبر 112. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورۃ التوبہ کی ان آخری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کی صفات مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے. آپ الحمدللہ جیسے پڑھ چکے ہیں کہ ساری سورۃ توبہ یا دوسرا نام ہے سورۃ براءہ اور تیسرا نام ہے اس کا سورۃ مفتضحہ للمنافقین. اس سورۃ مبارکہ میں اول سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالی نے کفر سے، شرک سے، منافقین سے براءت کا اعلان فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ مشرک سے، کافر سے، منافق سے بری ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اس کے بعد یہ بھی واضح ہو گیا ان آیات مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین مخلصین کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ وہ ایک جماعت ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، جند اللہ ہیں، حزب اللہ ہیں، مفلحین ہیں. اور ان کے مقابلے پہ اصحاب الشمال کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق اعتقادی ہیں. ان کا آپس میں کبھی تعلق نہیں ہے. کافر کافروں کا دوست ہوتا ہے اور مومن مومنوں کا دوست ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اور جہاد کی عظمت کے بارے میں اس سورۃ مبارکہ میں ارشاد فرمایا. تو سب سے پہلے جہاد و غزوات کا حکم تھا مشرکین کے ساتھ، کیونکہ وہی قریب تھے. تو جب اللہ کی رحمت سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جزیرہ عرب جو ہے تقریباً فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، اسی طرح یمن فتح ہو گیا، مدینہ منورہ فتح ہو گیا، بدر اور ماہ والیہا یہ سارے علاقے فتح ہو گئے، اور ان کی قوت اور طاقت جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اس کے بعد جو یہود تھے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنی قینقاع مدینہ منورہ میں، ان کی قوت کو بھی اللہ نے توڑ دیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا. خیبر، اور خیبر بھی پھر فتح ہو گیا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر عرب کے ساتھ جہاد کے لیے تیاری فرمائی، جو غزوہ تبوک کے نام سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے خلاف اعلان جہاد فرمایا. اور یہاں ہمیں یہ مسئلہ بھی اس سورۃ مبارک میں معلوم ہو گیا کہ جب امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین یا بادشاہ مسلمان اعلان جہاد کر دے، نفیر عام کر دے، تو پھر ہر بندے پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. یعنی جیسے نماز فرض ہے، یہ فرض عین ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا پڑھ لے اور باپ کی ادا ہو جائے. اسی طرح زکوٰۃ فرض عین ہے. اسی طرح زندگی میں امیر آدمی کے لیے ایک دفعہ حج بھی فرض عین ہے، رمضان کے روزے بھی فرض عین. تو جب نفیر عام ہو جائے، نفیر عام کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو بھی خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے یا بادشاہ ہے، جب وہ اعلان فرما دیں تو پھر وہ نفیر عام کہلاتا ہے.
تو غزوہ تبوک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اعلان فرما دیا تو جہاد فرض عین ہو. اور اسی ضمن میں جو لوگ اس جہاد سے رہ گئے تو گویا انہوں نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا کہ فرض چھوڑ بیٹھے. اب ان رہنے والوں کے بارے میں اللہ نے اسی صورت میں بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا کہ بعض لوگ تو منافق تھے، ان کے اندر تو ایمان تھا ہی نہیں، انہوں نے تو جھوٹے سچے قسمیں کھا کے بہانے بنا کے وہ تو غزوہ تبوک سے منہ پھیر گئے. اور بعض لوگ جو تھے وہ ایمان والے تھے لیکن غلطی ہو گئی، کیونکہ ہر بندہ جو ہے ما سوائے انبیاء علیہم السلام کے خطا کار ہوتا ہے. یاد رکھیں کلنا خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضور نے فرمایا ہر بندہ گناہگار ہے لیکن اللہ کو وہ گناہگار بھی پیارے ہیں جو توبہ کرتے ہیں. تو اب کچھ لوگ ایسے تھے جو تھے پکے مسلمان لیکن غلطی ہو گئی اور غزوہ تبوک میں پیچھے رہے. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے مقاطعہ کا حکم دیا اور ان کے لیے پورے مدینہ منورہ میں اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا بند کر دیا گیا حتیٰ کہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی. اسی ضمن میں اس صورت میں یہ بھی اللہ نے احکام بیان فرما دیا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جہاد کے لیے تشریف لے جائیں یا کوئی سریہ بھیجیں تو اپنی جماعت کو ایک حکم یہ بھی جاری فرما دیں کہ اس بھیجنے والوں میں سے ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کی سمجھ کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہیں تاکہ جب ان کا قبیلہ جہاد سے واپس آئے تو یہ دین سیکھ چکے ہیں، یہ ان کو دین سکھائیں. اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ دین کا سیکھنا اور پڑھنا اور اس کا سکھانا، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ دینا یہ ایک فرض کفایہ ہے. اگر امت میں سے کچھ جماعت جڑی ہوئی ہے تو الحمدللہ باقی گناہ سے بچ جائیں. لیکن ساتھ فقہا نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ اگر کسی محلے میں یا بستی میں یا بہت بڑے قصبے میں کوئی عالم نہ ہو، دین والا نہ ہو تو پھر سارے بستی والے گناہگار ہیں. ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کسی عالم کا اہتمام کریں تاکہ کل کو موت ہے، حیات ہے، وراثت ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، شریعت کے مسائل پیش آئے تو کون بتلائے گا. تو یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا اسی صورت مبارکہ میں. اور اس صورت مبارکہ میں ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جیسے آتا ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم سیکھنا جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان، مرد پہ بھی عورت پہ بھی. تو وہاں تو لفظ فرض کا ہے. اب علماء نے، فقہاء نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھا دیا کہ جو مسائل فرض عین ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے. کیا معنی؟ نماز فرض عین ہے تو ہر بندے کو نماز کے احکام سیکھنا بھی فرض عین ہے. یہ نہیں کہ ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے اور سمجھے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ کے ہاں ایک نماز بھی ادا نہ ہو. ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ دعا قنوت کیا ہوتی ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے، تحلیل کیا ہوتی ہے، تحمید کیا ہوتی ہے، تعدیل ارکان کیا ہوتی ہے، تحلیل تکبیر کیا ہوتی ہے، تسلیم کیا ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں. لوگوں کو دیکھا کھڑے ہو گئے، لوگ رکوع میں چلے گئے وہ بھی چلے گئے، لوگ کھڑے ہو گئے وہ بھی کھڑا ہو گیا، اسے نہیں پتا کہ رکوع کیا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ بات سمجھ لے کہ جب نماز فرض عین ہے
تو نماز کے احکام و مسائل سیکھنا جو ہے وہ بھی فرض ہے، انہیں لازماً ہر بندہ نماز سیکھے، اپنی نمازوں کو برباد نہ کریں۔ اور دین میں کوئی شرم نہیں ہوتا کہ میں بوڑھا ہو گیا، آپ لوگوں کو کیا کہوں کہ مجھے نماز نہیں آتی۔ یہ شرم اچھا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا رہے اور اللہ کے ہاں ادا بھی نہ ہو اور جہنم میں جائے۔ تو ہر بندہ جو ہے لازم ہے اس پہ کہ اپنے اپنی زبان میں الحمدللہ نماز پہ کتابیں ملتی ہیں، ہر زبان میں چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی موجود ہیں، وہ لے لیں اور جیب میں رکھ لیں، حرم میں بیٹھے ایک دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ جب پڑھیں گے تو مسئلے سمجھ آ جائیں گے۔ اور جو سمجھ نہ آئے نشان لگا دیں اور کسی عالم کے پاس جا کے اس مسئلے کو حل کرا لیں۔ اپنے گھر میں بیوی، بچے، بیٹے، بیٹیاں، نوکر، ملازمائیں جتنے آپ کے زیر اثر ہیں ان کے بھی قیامت میں آپ ذمہ دار ہیں۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم کتنے بڑے تہجد گزار بن جاؤ، اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ تم کتنے بڑے ماشاءاللہ شب بیدار بن جاؤ، اگر اولاد نماز نہیں پڑھتی تو کلکم مسئول عن رعیتہ، تم مسئول ہو قیامت والے دن۔ اسی طرح مثلا کسی صاحب نے فیکٹری لگائی ہے، انڈسٹری لگائی ہے، کارخانہ لگایا ہے، ذمہ دار ہے، مزارع ہیں، ہاری ہیں، مزدور ہیں، کیشیئر ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، ملازمین ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، آپ قیامت میں جہنم میں جائیں گے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی میں اپنا ذمہ دار ہوں، اپنے کیوں ذمہ دار ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فداہ ابی و امی، جن پہ ہمارے ماں باپ اور ساری دنیا کے اہل و اولاد قربان ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر وہ بندہ جو کسی چیز کا ذمہ دار ہے وہ قیامت میں مسئول ہے۔ تو اس لیے فقہا نے وضاحت فرما دی کہ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی یا اولاد نماز نہیں پڑھتی، یا تمہارے دکان میں جو سیل مین ہے، ملازم ہے، فیکٹری ہے، انڈسٹری ہے، ذمہ دار ہو، ہاری ہے، مزیر ہے، نماز نہیں پڑھتے، تم جہنم جاؤ گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے جی میں کیا کروں، تمہارا دکان کا کام کرتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، نماز والی بات تمہاری نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی تمہارے کہنے پہ 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، رات کی ڈیوٹی کرتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے، صرف نماز والی بات نہیں مانتا، نکال دو۔ بیوی تمہارے کھانے پکاتی ہے، کپڑے بناتی ہے، تمہارا گھر سجاتی ہے، تمہارے بچوں کو سکول بھیجتی ہے، میک اپ سنگار میں ماشاءاللہ بالکل طاق ہے، صرف نماز والی بات نہیں مانتی۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے جانوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تم تہجد گزار بن گئے ہو، ماشاءاللہ اشراق اور اوابین کے نوافل پڑھتے ہو، اور تیری بیوی کو دعائے قنوت نہیں آتی ہے، تم قیامت میں مجرم ہو۔ کہ تم نے کبھی بیوی سے کہا ہے کہ مجھے دعا قنوت سناؤ؟ تم نے کبھی بیوی سے کہا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تسبیح اور تحمید اور تحلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم تو نام لکھوا کے مسلمانوں میں ملے ہوئے ہیں نا، ہمارے اسلام تو ماشاءاللہ ایسا امرت دھارا مذہب بن گیا ہے کہ ہم سود کھائیں تو مسلمان ہیں، شراب پئیں تو مسلمان ہیں، نماز نہ پڑھیں تو مسلمان ہیں، زنا کریں تو مسلمان ہیں، چکلے کی آمدنی کھائیں تو مسلمان ہیں، ایک دوسرے کو قتل کریں تو مسلمان ہیں، مسجدوں میں جا کے لوگوں کو گولیاں ماریں پھر بھی مسلمان۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ مسئلہ قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں سمجھا دیا کہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، کہ دین میں خود بھی سمجھ پیدا کرو اور دوسروں کو بھی ڈراؤ۔
اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نماز فرض عین ہے تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے۔ اب اگر روزے کے مسائل ہی تمہیں نہیں آتے تو روزہ کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اوقات سحر و افطار کیا ہیں، ایک آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جس مسافر کو روزے میں اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، سفر کی مقدار کیا ہے۔ میرے بھائی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر عورت حاملہ ہے، دودھ پلانے والی ہے اور بچے کو خطرہ ہے تو اس کے لیے بھی روزہ معاف ہے، لیکن آئندہ وہ قضا کرے گی۔ اسی طرح کیا تم نے کبھی اپنی بیوی کو بھی یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ اگر وہ روزے کے ساتھ تھی مثلا اور دن کے 12 بجے اس کو حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا؟ چونکہ روزہ مکمل نہیں ہو سکا لیکن شام تک وہ روزے والوں کی شکل میں رہے گی، یعنی روزے کا احترام باقی ہوگا لیکن روزہ شمار نہیں ہوگا۔ وہ بعد میں جب پاک ہوگی تو روزہ قضا کرے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے میں احکام فرمایا کہ ایک بندے کو روزے میں قے آ جائے، کیا روزے کی حالت میں ایک آدمی نے آنکھوں میں سرما ڈال لیا، ایک آدمی نے انجیکشن لگوا لیا، تو یاد رکھو سرما ڈالتا ہے یا سر میں تیل ڈالتا ہے یا مالش کرواتا ہے یا انجیکشن لیتا ہے، چاہے وہ انٹروین کا ہو یا مسکولر کا ہو، یعنی گوشت میں لگانے والا انجیکشن ہو یا رگ میں لگانے والا، تو روزہ خراب نہیں ہوتا، چاہے وہ طاقت کا انجیکشن بھی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ یاد رکھیں کہ روزہ خراب ہونے کے لیے ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ جو چیز منہ سے، ناک سے اور نیچے سے داخل ہو اور معدے کی طرف جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ورنہ روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ ایک آدمی ہے رمضان المبارک سال کے بعد آتا ہے، اللہ باعث رحمت بنائے، دل سے دعا کریں اور اللہ رمضان المبارک کے ثمرات و برکات نصیب فرمائے اور اس شہر کریم کو پوری امت اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے عزت و غلبے کا شہر بنائے اور اللہ مسلمانوں سے اپنے عذاب رفع فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی افغانستان کے لاجئین اور ان کے معصومین مجروحین پہ اپنی رحم فرمائیں۔ تمہارے تو روزے کے لیے ماشاءاللہ 6 اور 7 ڈشیں بنے گی نا، ماشاءاللہ چٹخارا ہوگا اور پکوڑے تلے جائیں گے اور سمبوسے بنیں گے، ان پر تو نظر ڈالو نا۔ ان مسلمانوں کا کیا ہوگا کہ جو ماں ہاتھ میں بچے لے کے بیٹھی ہے اور دودھ نہیں ہے ڈالنے کا منہ میں؟ حضور کی امت پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، اللہ سے دعائیں کریں، اور مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے۔ سلاح المؤمن الدعا، اور دعا اگر دل سے نکل جائے نا جی تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ اللہ مہربانی کر کے اگر آپ رمضان المبارک میں شام کو افطار میں 6 کھانے نہ پکائیں، ایک پر گزارا کر لیں اور 5 ان مسکینوں کو بھیج دیں جو تڑپ رہے ہیں خیموں میں، جن کے پاس دوائی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے اور اوپر برف پڑنے والی، خدا جانے کتنے لاکھوں مسلمان ہیں جو برف کے نیچے دب کے مر جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کے لیے رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف بھوکے رہو۔ روزہ ہمیں سبق دیتا ہے، روزہ ہمیں قوت حیوانیہ اور شہوانیہ سے نکال کے قوت ملکیہ میں لاتا ہے کہ نہ کھانا جو ہے وہ فرشتوں کی صفت ہے، نہ کھانا جو ہے کھانے سے اللہ پاک ہے، پینے سے اللہ پاک ہے، بیوی سے اللہ پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفتوں کا بندے کو درس دیتا ہے کہ کچھ دن تو ایسے آئیں کہ تو بھی نہ کھانے والا بن، بھی نہ پینے والا بن۔
تو بھی ذرا شہوانیت سے جدا ہو جا، لذات سے جدا ہو جا، اور تو بھی گناہوں سے اپنے آپ کو روک لے، تو بھی غیبت سے، گلے سے اور گالیوں سے اور بد زبانی سے اور بد کلامی سے سارا دن روزہ رکھے آدمی اور شام کو بیٹھ کے بد کلامی شروع کر دے، گویا روزہ برباد ہو گیا۔ اور کتنے مسلمان ہیں، دعا کریں اللہ ہدایت دے، جو روزہ رکھ کے تاش کھیلتے ہیں، جو روزہ رکھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، جو روزہ رکھنے کے بعد بھی غیبت سے باز نہیں آتے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے باز نہیں آتے، بےہودگیوں سے باز نہیں آتے۔ اور کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے جو رمضان کے روزے میں لوگوں کو لوٹتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ ان کے لیے نعوذ باللہ یعنی ایک سیزن ہے جھوٹ سے کمانے کا۔ کتنے لوگ ہیں جو بلا وجہ مسکین بن کے بھیک مانگیں گے، کتنے لوگ ہیں جو رمضان اور حج میں صرف اسی پیشے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نے بھیک مانگیں گے، لوگ ہمیں پیسے دیں گے، اور کتنا اچھا بزنس ہے کہ ہم نے اگر 30,000 روپیہ خرچ کیا اور 70,000 کب آ گئے تو 40,000 بچ گیا۔ اس لیے خدا کے لیے اللہ کے دین کو سمجھیں۔ اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو ہرگز قبول نہیں کہ تم نے ایک مسئلہ بنا رکھا ہے نا کہ چلو جی کیا ہو گیا، اچھا ماشاءاللہ جی شام کو دن میں روزہ بھی رکھ لیں گے اور شام میں جوا بھی کھیل لیں گے اور پتے بھی کھیل لیں گے اور VCR پہ بیٹھ کے فلمیں بھی دیکھ لیں گے، اور فلمیں بھی ان لوگوں کی دیکھیں گے جو تمہارے مسلمانوں کو مٹانے والے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں سورۃ توبہ نے کیا سبق دیا کہ جو چیزیں فرض عین ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض عین، تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض عین۔ روزہ کیا ہے؟ فرض عین، مسائل سیکھنا بھی فرض عین۔ حج کیا ہے؟ زندگی میں ایک دفعہ فرض عین ہے اور اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ زکوٰۃ دینی ہے ہمیں، سالان حول کے بعد زکوٰۃ نکالنا فرض عین ہے، تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض عین ہے۔ یہ سارا سبق جو ہے ہمیں سورۃ توبہ میں ملا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر کو یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اپنوں کے لیے مہربان ہو لیکن کافروں کے لیے سخت ہو۔ اور آج ہم کافروں کے لیے نیاز مند ہیں اور اپنوں کے لیے سخت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصوص ہیں، رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کا قرآن ہے جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں کہ قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، تمہارے معاملے سے کافروں کو پتہ لگے تمہاری درستی کا، تمہاری سختی کا۔ ہوتا ہے یاد رکھو ظاہری معاملات، کیا معنی؟ کافر سے لین دین ہے، جائز ہے۔ کافروں سے تمہاری تجارت ہے، جائز ہے۔ یہ تو دین پھیلا اسی طرح ہے کہ مسلمان تاجر جاتے تھے اور دین پھیلاتے۔ اچھا کبھی تم نے کافروں سے کوئی معاہدہ کر لیا، صلح کر لی، جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے بھی صلح کی، یہود سے بھی صلح کی۔ اس لیے اپنے دین کو سمجھا کرو۔ ہمارا دین جو ہے وہ ایک دین جامع ہے، کامل ہے، مانے ہے، عظیم ہے، دستور حیات ہے، اور قیامت تک کے لیے ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ یعنی کافروں کے ساتھ مانا دوستی، کیا مانا؟ دلی قلبی تعلق نہیں ہوگا، معاملات ہوں گے ظاہری۔ کتنی چیزیں ہیں جو کافروں کی بنی ہوئی ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، آئینہ کہ ضروری ہے مسلمانوں نے بنائی ہو؟ جن کاروں پہ ہم چڑھتے ہیں وہ ضروری ہے کہ مسلمانوں نے بنائی ہے؟ جن ہوائی جہازوں کو ہم استعمال کرتے ہیں ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں نے بنائے ہوئے ہیں؟
بلکہ ہو سکتا ہے جو تم تسبیحاں جو پڑھتے ہو اور مصلے جو استعمال کرتے ہو وہ بھی کافروں نے بنائے ہو، کیوں یہ تو کاروبار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا ایک نسخہ ہے استنبولی، جو عرب طرز تحریر ہے، ہمارے لوگ تو شاید وہ بھی نہیں پڑھ سکتے اس انداز کو، یعنی وہ سب سے قیمتی نسخہ ہے دنیا میں، جو میرے خیال میں اب بھی یہاں ملتا ہوگا انشاءاللہ۔ وہ سونے کے تقریباً پانی سے پورا لکھا ہوا ہے، اور وہ لکھنے والے یہودی ہیں، چھاپنے والے بھی یہودی ہیں، بکتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مسلمان وہ نہیں لے گا۔ اسی طریقے سے کتنی کافروں کی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ان میں جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم ہے، ہم حاصل کریں گے، ہمارے بچے پڑھیں گے، کوئی منع نہیں۔ انہوں نے بھی تو سارے علوم مسلمانوں سے لیے ہیں نا، ان کے پاس آج جو ترقی کی معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ ٹھنڈے دل سے مطالعہ کریں، اس تمام ترقی کا راز جو ہے وہ ان کا مسلمانوں کی کتابیں ہیں، اور مسلمانوں کے فلاسفہ ہیں، اور مسلمانوں کے علماء ہیں، اور مسلمانوں کے اساتذہ ہیں۔ آج جو اپنا سرجری میں وہ معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، کس کے محتاج ہیں؟ مسلمان طبیب کے محتاج ہیں۔ آپ دیکھ لیں، راضی ہے، ابن سینا ہے، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے بڑی بڑی ایجادات ہیں، ان سب کا صحرا جو ہے دراصل مسلمانوں کے سر ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کافروں نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہے اور ستاروں پہ کمندیں ڈال دی ہیں، اور مولویوں نے سمجھا ہے تو توید لکھ کے روٹی کھا رہے ہیں۔ قرآن کو دشمن نے بھی پڑھا ہے، اس نے ایک ایک لفظ پہ غور کیا ہے کہ اللہ جو فرماتے ہیں کہ ہم نے پرندے بھیجے تھے، ابابیل بھیجے تھے، اور ان پرندوں نے 3 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، ایک چونچ میں تھا اور 2 ان کے پنجوں میں تھے، اور ہاتھیوں کے بادشاہ جب ہاتھی لائے ان کے مقابلے پہ وہ پتھر ڈالے گئے تو ہاتھی جو تھے بالکل ایسے ہو گئے کہ چورا چورا ہو گئے، جیسے گھاس یعنی جانور کھا کے اگالی کر کے پھینک کے پاؤں کے نیچے راؤند ڈالتا ہے، ان کی ایسی حالت ہو گئی۔ انہوں نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا، سمجھا اور محنت کی، اور جناب وہ آئٹم پہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا آخر قرآن جو کہتا ہے کہ ایک تخت تھا بڑا، اور اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی ہوتی تھی، وزیر ہوتے تھے، کیبنٹ ہوتی تھی، خادم ہوتے تھے، جن و انس ہوتے تھے، پرند ہوتے تھے، چرند ہوتے تھے، اتنا بڑا تخت تھا، اور ہوا جو ہے اس کو لے کے اڑتی تھی، اور غدوہا شہر و رواحا شہر، کہ صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے، اور کھانے کے بعد شام تک 1 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے۔ انہوں نے محنت کی، وہ کنکارڈ بنا گئے، اور تم نے بھی محنت کی، ماشاءاللہ۔ قرآن کھول کے لوگوں کی فال نکال کے بتا دیتے تیرے بیٹے کو جن ہے۔ انہوں نے بھی بڑی ترقی کی ہے، تو انہوں نے بھی قرآن کو بڑا مطالعہ کیا ہے، بڑا پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ کسی نے مردے بخشوانے کے مسئلہ سمجھا ہے قرآن سے کہ جب مردہ مر جائے بس اوپر پھیر دو، نیچے والا بخشا جائے گا۔ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے جب جاؤ بیماری کے لیے دوائی لینے کے لیے، اور وہ تمہیں انجیکشن لکھ کے دے کہ میرا بھائی یہ 2 انجیکشن، ایک صبح ایک شام لگوانا ہے، اور آپ وہ انجیکشن والی ڈبی لے کے سارا دن اپنے سر پہ پھراتے رہیں، گھماتے رہیں، اور جناب شام کو جائیں ڈاکٹر سے کہیں جی فائدہ کوئی نہیں ہوا، وہ کہے جناب کیا ہوا، انجیکشن کا کیا؟ انہوں نے کہا جناب مجھے تو 6 گھنٹے ہو گئے چوم رہا ہوں، سارے بدن کے اوپر صدقے کر رہا ہوں۔ اب پاگل ہو گئے ہو، انجیکشن لگانے کے لیے ہوتا ہے کہ پھرانے کے لیے ہوتا ہے؟ قرآن اللہ نے پڑھنے کے لیے، عمل کے لیے اتارا تھا کہ مردوں پہ پھیرنے کے لیے اتارا تھا؟ اسی لیے آیا تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کی شادی ہو تو چادروں پہ لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور دولہا دلہن کو قرآن کے نیچے سے گزارو، تاکہ قیامت والے دن اللہ کا قرآن ہم دونوں پہ لعنت کرے۔ یا اللہ تیرے نبی کے یہ دشمن ہے،
انہوں نے بیوٹی پارلر میں جا کے ابھی اپنا میک اپ کرایا ہے اور تیرے قرآن کے نیچے گزر رہے ہیں. خدا سے دعا کرو کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. قرآن اسی لیے آیا ہے کہ جس لڑکی نے جین پہنی ہوئی ہے، جو لڑکی شام کو بائک پہ بیٹھ کے سمندروں پہ کنارے پہ جھولتی ہے، اس کو قرآن کے نیچے گزار رہے ہو. سورت فاتحہ کا الحمد بھی نہیں آتا ہے، اسے سبحان ربی العظیم کا نام بھی نہیں آتا ہے، اسے سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی بھی نہیں آتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ فجر کی نماز کے 2 فرض ہوتے ہیں کہ 4 ہوتے ہیں. کے لیے اللہ کے لیے اپنے دین کو سمجھو، ہوش میں آؤ. اس سورت مبارکہ میں، سورت توبہ میں، اللہ نے یہ ہمیں عظیم مسائل سے آگاہ فرمایا ہے. اور اسی غزوہ تبوک میں ہمیں سبق ملا ہے. کوئی عاشق رسول اللہ جو آج اس پہ عمل کرے؟ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو. چوری کھانے والے عاشق تو بہت ہیں نا، حلوہ شریف کھانے والے بھی بہت ہیں، اور شریف منانے والے عاشق بھی بہت ہیں. میلاد شریف اور رجب شریف ایک کھجور جو ہے ہم 2 سپاہیوں میں تقسیم ہوتی تھی. آج ایک دن کا روزہ رکھ کے کبھی اس پہ بھی عمل کر دیکھنا، پھر اندازہ ہو جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا ان سے کہ میرے بھائی ایک کھجور کو 2 ٹکڑے کر دو اور 2 بندوں کو دے دو، کیا فائدہ ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جس دن وہ ختم ہو گئی اس دن پتہ لگا کہ کیا فائدہ ہوتا تھا، وہ بھی نہیں ملتی تھی. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں عاشقان رسول، میرے مدنی کے پروانے جان نثار، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی جان سب محمد مدنی پہ قربان کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کر اللہ حضور کے عشق کا ہمیں بھی کوئی کروڑواں حصہ نصیب کرتا ہے. آبا کہتی ہیں کہ یہ وقت بھی ہم پہ آیا ہے کہ ہم نے ایک کھجور جو ہے وہ 10 آدمیوں میں. صحابہ نے پوچھا کہ ایک کھجور 10 آدمی کیسے؟ انہوں نے کہا پر ہر آدمی چوس لیتا تھا اور اوپر سے پانی کا گھونٹ پی لیتا تھا اور دوسرے بھائی کو دے دیتا تھا. اسی لیے قرآن نے خود کہا ہے کہ میرا مدنی فی ساعت العسرۃ، اس تنگی کی گھڑی میں جن لوگوں نے تیرا ساتھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی صحابہ جو ہے وہ وفادار ہیں. اتنی غربت کے باوجود، اتنی تنگی کے باوجود انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ حضور مہربانی کریں اللہ سے دعا کر لیں اللہ سونا چاندی برسا دے، ہم بڑے آدمی بن جائیں، ہم دولت والے بن جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے جب آپ کی آخری زندگی آئی، فرمایا کہ انی لا اخشى علیکم الفقر، میرے صحابہ مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میرے بعد تم پہ غربت کا دور آئے گا، نہ وہ تو دور گزر گیا، میرے بعد تم پر غنا کا دور آئے گا، دولت کا دور آئے گا، پیسے کا دور آئے گا، اور تم بھی اسی طرح گمراہ ہو جاؤ گے جیسے پہلی امتیں گمراہ ہو گئی، تم بھی اسی طرح فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے. اسی لیے امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ سے کہ میرے بھائی کہ ان ابتلینا بالضراء فصبرنا، اللہ نے پہلے تو ہم پہ امتحان دیا، غربت ہے، فقیری ہے، بھوک ہے، فاقہ ہے، کمزوری ہے، دشمن ہے، رات دن ڈر ہے، انگاروں پہ لٹائے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے. فرمایا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر، فرمایا اب اللہ نے ہمیں آسانی دے کے آزمایا ہے لیکن ہم کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے.
اس صورت مبارک میں ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اسرا ہے یا یسر ہے یا اسر ہے، تنگی ہے یا آسانی ہے، سرا ہے یا ذرا ہے، گرمی ہے یا سردی ہے، ہر حال میں وہ متبع اور عاشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب ان تمام آیات کے بعد سب سے آخری آیت جو ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے شان بیان کی ہے میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جب میرے محبوب کائنات رحمت دو جہاں پہ نازل ہوئی، اس کے بعد حضور کی وفات ہو گئی، پھر قرآن نہیں اترا۔ اور اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اور یاد رکھ لو میرے بھائی، یہ آیتیں جو ہیں بڑی رحمت والی شان والی آیتیں ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے جو بندہ صبح و شام 7 دفعہ ان آیتوں کو پڑھ لیا کرے، اللہ اس کے سارے بگڑے کام ٹھیک کر دیں گے۔ احمدی رحمت ہے نا، سما اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیں، لقد جاءکم، آئے تمہارے پاس پیغمبر رسول، من انفسکم، تم میں سے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ اللہ نے اس میں یہ بیان کیا کہ میں نے رسول بھیجا، اور رسول بھی میں نے انسانوں میں سے بھیجا، تم میں سے بھیجا۔ اس لیے میرے عزیز مسئلہ سمجھ لیں، اللہ پاک آپ کے دماغ میں بھی اور ہمارے دماغوں میں بھی قرآن کی فکر ڈال دے۔ یہ جو ہمارے بعض بھائی جو ہے نا جی، وہ بظاہر تو سمجھتے ہیں کہ محبت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں، یا جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر نہیں بلکہ نور من نور اللہ ہیں، انکار بشریت کرتے ہیں، یاد رکھ لو یہ مسئلہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں بلکہ سیدھا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی بشریت انبیاء کا انکار کرنے والا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کسی نبی کی بشریت کا انکار کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں، جن سے نور ہیں، نور کا ٹکڑا ہے، صرف ظاہری لباس بشریت ہے اور اندر میں کچھ اور ہے، یہ عقیدہ جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے اور سیدھا کفر ہے۔ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس مسئلے کو قرآن میں واضح کر دیا، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میرے مدنی اعلان فرما دے کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں تمہاری طرح۔ اللہ نے میری شان اونچی کی ہے کہ مجھ پہ وحی بھیجا، مجھے نبی بنایا۔ اور دوسری جگہ فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کہ پاک ہے میرے رب کی ذات، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ
بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے احسان کیا ایمان والوں پہ کہ ہم نے ان میں سے، ان کی جنس میں سے، انسانوں میں سے، اولاد آدم میں سے اپنا نبی محمد الرسول اللہ بھیجا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، میرا اللہ تیرے گھر کی آبادی کے لیے اب ان میں سے کوئی رسول پیدا فرما، پیغمبر پیدا فرما۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ نے میرے مدنی پاک کو فرمایا کہ میرا مدنی، اگر ان کافروں کو شبہ ہے کہ ہم نے انسان کو نبی کیوں بنایا ہے، ایک بشر کو رسول کیوں بنایا ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد تھے، انسان تھے۔ رجال کے معنی کر کے عورت کو نکال دیا کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ نے نہ تو عورت کو نبی بنایا، نہ عورت کو امام بنایا، نہ عورت کو قوام بنایا، نہ عورت کو مرد سے افضل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مرتبے دیے ہیں، لیکن مقام نبوت اور رسالت جو ہے اس کے لیے اللہ نے عورتوں کو نہ حق نہیں دیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی شان ہے، کیونکہ مقام رسالت و نبوت اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ عظیم کو ہی ملنا ہے۔ اسی لیے مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر ایک عورت کو اسلام ایک مسجد میں، ایک چار دیواری میں 100 آدمیوں کی امام بننے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو پوری دنیا میں یا پورے ملک میں کس طرح وہ امام بن سکتی ہے؟ یہ کہنا کہ جی فلاں عورت بن گئی، بن تو بہت سارے گئے، اب کوئی کہے جی 100 آدمی کھڑا ہو تو اس میں 80 داڑھی منڈواتا ہے، تو 80 داڑھی منڈوانے سے داڑھی منڈوانا دین بن جائے گا؟ داڑھی رکھوانا جو ہے وہ نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا کہ ووٹ تو داڑھی منڈانے والوں کے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ فلاں ہو گیا تھا، ہو جانے کے لیے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ عورت کے لیے صف بھی آخری افضل ہے، عورت امام نہیں بن سکتی، عورت مؤذن نہیں بن سکتی، عورت زور سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، اللہ نے اس کی آواز پہ بھی پردہ رکھا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ عورت اگلی صفوں میں بھی کھڑی نہ ہو بلکہ مردوں کے پیچھے کھڑی ہو، تاکہ اس کے رکوع و سجود کی موومنٹ پہ کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ ویسے اللہ نے عورتوں کو مقام دیا، نبی کی ماں بنایا، نبی کی بہن بنایا، نبی کی بیوی بنایا، یہ الگ بات ہے۔ نبی کی ماں ہونا بھی کم شان ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو جاتے ہوں۔ نبیوں کی بیٹی بنایا، نبیوں کی بہن بنایا، نبیوں کی بیوی بنایا، امہات المومنین یعنی حضور کی بیویاں جو ہے قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو دین کو سمجھا کریں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عورت بادشاہ نہیں بن سکتی، عورت خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتی، عورت امیر المومنین نہیں بن سکتی، عورت امام مسجد نہیں بن سکتی، تو ہم توہین نہیں کر رہے ہوتے، اس کی بتلا رہے ہوتے کہ شریعت کے احکام یہ ہیں۔ بات کو سمجھا کریں، ورنہ اب دیکھیں نا جی، بچے کا پیدا کرنا، بچے کو پیٹ میں رکھنا، بچے کی ولادت، بچے کی رضاعت، یہ کوئی مرد کر سکتا ہے؟ تو اپنا اپنا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اپنے وظائف رکھے ہیں، کسی میں مادہ انفاعلیت ہے، کسی میں مادہ فاعلیت ہے، کسی میں مادہ مفعولیت ہے۔ یہ تو نظام ہے اللہ کا، کسی پہ اعتراض مقصود نہیں ہوتا، مسئلہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی اللہ نے نوری مخلوق میں سے نبی کیوں نہیں بھیجا؟ نبی تو ہو لیکن نوری ہو، یہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کا بھی اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا۔
قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی لوگوں کو بتلا دو کہ زمین میں اگر فرشتے رہتے تو ہم فرشتہ نوری نبی بھیجتے. زمین میں آبادی انسانوں کے ہے تو لازم ہے کہ نبی اور رسول بھی ان کی جنس میں آئے. اللہ نے یہ مسئلہ بتا دیا اور حضور نے مسئلہ حل فرما دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر. یاد رکھو تمہارے ملک میں یہ بڑے جھگڑے ہیں نا نور بشر کے، بلکہ بعض لوگ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ نبی کو نور اگر بشر کہہ دیا تو کافر ہو جاؤ گے. وہ کہتے ہیں بابا توبہ توبہ توبہ، تو یہ تو وہاں بھی کہتے ہیں نا بشر. او لا حول ولا قوت. کہتے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے قرآن کافر کرنے کے لیے آیا، مسلمان بنانے کے لیے آیا. کیا بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو محبت میں کہتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن نے اور اصحاب رسول سے زیادہ محبت تو ہمیں نہیں ہو سکتی. اللہ جب قرآن میں عین معراج کا وقت ہے لیکن فرمانے اسرا بعبدہ، میں نے اپنے عبد کو اپنے بندے کو سیر کرائی. علماء نے لکھا یہ تو موقع تھا. اللہ فرماتے میں نے اپنے پیارے کو سیر کرائی، اپنے حبیب کو سیر کرائی، اپنے خلیل کو سیر کرائی، میں نے محمد مدنی کو سیر کرائی، میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی، اپنے رسول کو سیر کرائی. لیکن کیوں فرمایا کہ بے عبد ہی؟ تاکہ مدنی کا شان اونچا ہو رہا ہے، کہیں لوگ دھوکے میں آ کے میرے مدنی کی عبدیت کا انکار کر کے خدا کے نور کا ٹکڑا نہ بنا بیٹھے. ایک مسئلہ ہمیں یہ حضور نے فرمایا کہ انما انا بشر، اور انما حصر کے لیے فرمایا میں بشر ہوں. انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. فرمایا اغضب، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تم کو غصہ آتا ہے، تو لہذا میرے غصے والی حالت اور نسیان کی حالت، سہو کی حالت کو سامنے رکھیں. اب دیکھیں سب سے محبوب بی بی سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا حضور کی شان بتلائیں، گھر میں کیا شان ہے؟ انہوں نے فرمایا انہو بشر من البشر، اللہ کا نبی بھی بشر ہیں، انسان ہیں. جیسے باقی لوگ گھر میں آتے ہیں اسی طرح حضور آتے ہیں. کبھی ہمیں آگ جلانے میں، کھانا پکانے میں بھی مدد فرما دیتے ہیں، کبھی اپنا کپڑا بھی خود سلائی فرما لیتے ہیں، کبھی جوتا مبارک ٹوٹ جائے تو خود جوڑ لگا لیتی ہیں، ٹانکا لگا لیتی ہیں. اب سب سے پیارا غار سبزات، غار یار جو ہے، یار غار جو ہے، یعنی جو رفیق سفر بھی ہے، رفیق حضر بھی ہے، افضل بعد رسول اللہ بھی ہے سیدنا ابو بکر. اس سے پوچھیں کہ اس نے کیا کہا؟ حضور موجود ہے، وفات ہو گئی، اپنے حجر مبارک میں وجود مبارک موجود ہے، اور صدیق مسجد نبی میں کھڑے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں اگر تم محمد مدنی کی عبادت کرتے تھے حضور پہ موت آ گئی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ اسی کی صفت ہے کہ وہ حی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، فنا نہیں آئے گی. اور اسی طرح حضور نے فرمایا بلدت من نکاح، اتنی وضاحت کر دی ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں اچھا بعض تو جاہلیہ کہہ دیتے ہیں او بابا بات یہ ہے کہ محمد مدنی کی حقیقت کو کوئی پا ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا. بس بابا یہ خاموش رہنے کی جگہ ہے، بات مت کرو، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، بس تم مت چھیڑو. یعنی 1422 سال گزر گئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے. ماشاءاللہ پتہ نہیں کس نبی کا کلمہ پڑھے. حق کا خوف کریں. اللہ کے نبی نے دیکھو کیسے وضاحت کی ہے. فرمایا ابو لکت من نکاح، فرمایا لوگوں یاد رکھو آدم
ابراہیم علیہ السلام سے لے کر میرے ابا عبداللہ تک سارا میرا نسب اللہ نے پاک رکھا ہے، کبھی زنا نہیں ہوا، میں نکاح سے منتقل ہوتا رہا، یعنی زمانے کفر میں بھی گناہ نہیں ہوا ان لوگوں سے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم ہے کہ آپ کا نسب یاد رکھو، کیا؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ۔ یہ لقب کیوں یاد رکھو؟ تاکہ تمہیں پتہ لگے نور نہیں عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، بی بی خدیجہ کا شوہر ہے، حسنین کا نانا ہے، بی بی فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا ہے، اور حضرت صدیق کا داماد ہے، اور حضرت علی کا سسر ہے۔ اور یہ سارا رشتہ یاد رکھیں گے، آپ قریش میں سے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، تاکہ قیامت تک کوئی بندہ آپ کی بشریت میں دھوکہ نہ کھائے۔ مسئلہ تو اللہ نے یہ ہمیں سمجھایا اس آیت میں کہ ایک نبی کون ہے؟ من انفسکم۔ دوسری صفت کیا بیان فرمائے؟ عزیز علیہ ما عنتم، اور میرے مدنی پہ وہ بات بڑی شاق گزرتی ہے جو امت کے لیے مشکل ہو، جو تم پہ تکلیف ہو رہا میرے مدنی پہ بڑی بھاری گزرتی، کیونکہ حضور سراپا رحمت ہیں، وہ اپنی امت کے لیے رحمت مانگنے آئے ہیں۔ دیکھا نہیں اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تو محمد مدنی پاک نے معافی مانگی کہ امت نہیں پڑھ سکے گی، حتیٰ کہ معاف ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، اور 5 بھی اس شان میں رہی۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ آپ کے بار بار آنے سے، عرض کرنے سے میں نے آپ کی امت کی رعایت کر دی ہے۔ 50 کے بجائے وہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھیں گی، لیکن لکھوں گا 50، پڑھیں گے تو 5، لیکن میرے فیصلے بھی تو نہیں بدلا کرتے نا۔ میں نے جو 50 کا فیصلہ کیا میرا فیصلہ برقرار ہے، لیکن تیری امت 5 پڑھے گی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 کے 10 گنا میرا وعدہ ہے، پڑھیں گے 5 جو میں لکھوں گا 50، اور اللہ اگر حرم میں نصیب کر دے تو 1 کا 1 لاکھ لکھا جائے گا، اور اللہ اگر مسجد نبی میں نصیب کرے تو 1 کا 1000 لکھا جائے گا، اور اللہ مسجد اقصی میں نصیب کرے تو 1 نماز کا 500 لکھا جائے گا۔ دعا کرو اللہ پاک تمام مسلمانوں کو پھر مسجد اقصی کی مثل آزادی نصیب فرما دے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن لائے کہ جیسے خدا کے اس کعبے میں بیٹھ کے اس کی کتاب کا درس دے رہے ہیں، اسی طرح مسجد اقصی میں قرآن کا درس دیں۔ کوئی مشکل تو نہیں نا اللہ کے آگے؟ اور یار تم دعا میں کیوں بخیل بنتے ہو؟ دعا تو کرو، دیکھو کیسے بدلتا ہے مسئلہ۔ ذرا رات کو گر جاؤ نا خدا کے دروازے میں، دیکھو کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ یہ تھوڑے بہت رگڑے تو لگیں گے نا امت کو، ذرا کپڑا میلا ہو جائے تو دھوبی ذرا چھٹکتا تو ہے نا ٹھیک ٹھاک۔ پاک ہوگا تو پہن کے حرم آؤ گے نا، جب پاک ہی نہیں ہوگا تو کیسے آؤ گے؟ تو ہم جو گناہوں سے ناپاک ہو گئے ہیں تو تھوڑا بہت کوڑا تو لگ رہا ہے نا۔ تو دوسری اللہ نے یہ صفت کی کہ عزیز علیہ ما عنتم، حضور پہ وہ بہت بھاری ہے جو چیز تمہارے لیے باعث مشقت ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے لیے بہت حریص ہے، ہر حال میں چاہتے ہیں میری امت کی بھلائی ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے لیے بڑی شفقت فرمانے والے نہایت مہربان ہیں کہ ہر حال میں مومنوں کے لیے رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رافت ہی رافت، اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے رحمت کے دریا بہاتا گیا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی محبت میں زندگی دے اور موت حضور کے کلمہ اسلام توحید پہ نصیب ہو جائے، اور جب زبان پہ حرف ہو آخری تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے استقبال کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک رمضان کا مہینہ جو ہے عظمتوں کا مہینہ بنا دے، غلبے کا مہینہ بنا دے،
عزتوں کا مہینہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو رمضان میں آنے والوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتا ہے جی کہ میں طواف کرتا ہوں اور اگر میں رش کی وجہ سے حجر اسود پہ نہ جاؤں، رکن یمانی پہ نہ جاؤں، بالکل کوئی گناہ نہیں، کوئی تمہارے ثواب میں کمی نہیں، بلکہ انشاءاللہ تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، کیوں مسلمانوں کو دھکا دینا حرام ہے اور بوسہ دینا تو سنت ہے۔ اگر کوئی ہمارے مال پہ ناجائز قبضہ کرے، اپنا مال لینے کا تمہیں حق ہے، اگر لڑائی ہو تو وہ لڑنے والا ظالم ہے، تم مظلوم ہو، اور کوئی مارا جائے تو وہ بھی شہید ہوگا۔ عورت کی آواز میں حمد اور نعت قرآن نہیں سن سکتے ہو تو حمد اور نعت کیسے سن سکتے ہو؟ بھئی عورت کی آواز میں جب اللہ نے قرآن سننا بند کر دیا ہے تو تم نعتیں سنو گے؟ ماشاءاللہ، تو ہیر رانجھا سنا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتا ہے نماز نہ پڑھائے، اس کی آواز باہر نہ جائے، قرآن بھی زور سے نہ پڑھے، کہتے جی نعت سن لیں۔ اگر اولاد ہماری یہاں ہو تو ان کے لیے جو عقیقہ ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں کر لیں، بالکل جائز ہے، پیسے بھی بچ جائیں گے، وہاں بکرا سستا ملے گا نا۔ اچھا یہ بھی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ عقیقہ ہو تو لازم بکرا ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ جہالت ہے۔ اصل تو پھر اگر سنت ہے، حضور پاک نے تو دمبے فرمائے تھے، دو دمبے ذبح کرو، دو بکریاں ذبح کرو، دو بکرے ذبح کرو، کچھ کرو، پکا کے کھلاؤ، کچا تقسیم کر دو، سب جائز ہے۔ نہ ہو سکے سنت ہے، کوئی بات نہیں، ثواب نہیں ہوگا، گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ نماز ختم ہونے پر بازو کھڑے ہو کر جماعت ختم ہونے پر کس کے بازو؟ مجھے کچھ سمجھ گیا ہے نا، جماعت کھڑے ہونے پر بازو کھڑے ہو کر۔ ایک آدمی نے جہاز میں احرام باندھ لیا لیکن 2 رکعت نفل نہیں پڑھے، کوئی حرج نہیں، خود تو کہہ رہے ہو نفل، پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نفل پڑھو، نہ پڑھو، کوئی ضروری نہیں کہ 2 رکعت پڑھی جائیں، نہ پڑھو، چاہے زمین پہ بھی کھڑے ہو، مسجد میں بھی کھڑے ہو، نہ پڑھو، احرام باندھو، لبیک اللہم لبیک کر کے چلے آؤ۔ جو سونا ہم نے اپنی لڑکیوں کے لیے علیحدہ کر دیا ہے، اگر وہ لڑکیوں کو تم نے مالک بنا دیا ہے، یہ نہیں کہ تم نے رکھا ہوا ہے تو تمہارے قبضے میں نا، اگر تم نے ان کو زیور تقسیم کر کے دے دیا کہ بیٹا یہ تیرا ہے، تم جانو کہاں رکھو، پھر زکوٰۃ ان پہ نہیں ہوگی اگر 7.25 تولے پہ نہ پہنچے۔ اگر تم نے 20 تولے 50 تولے رکھا ہوا ہے کہ میری 4 لڑکیاں، اتنا اس کو دوں گا، اتنا اس کو، جب دو گے ابھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر میری بیوی بیمار رہتی ہے، حمل کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے آپریشن آپ ایسا کریں کہ 2-3 مسلمان لیڈی ڈاکٹرز کو دکھا دیں، اگر وہ سب متفق کا فیصلہ کریں کہ یہ عورت حمل کے قابل نہیں ہے تو آپریشن نہ کرائیں، بلکہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیوب ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑا ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں تاکہ کبھی پھر ضرورت پڑے تو وہ ٹیوب جوڑی جا سکتی ہے۔ اگر ایک دفعہ تم آپریشن کر کے یوٹرس ریموو کرا دو گے تو پھر تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو گیا نا۔ اگر وہ کہتی ہیں تو وہ روک سکتے ہیں، وقفہ کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر ڈالیں، طواف کرتے ہوئے چل رہے ہیں نیچے نظر ڈالیں، ہاتھوں پر پتہ نہیں کیا ہے، تباہ کرنا پتہ نہیں مجھے کیا، پتہ نہیں کیا ہے۔ نعت خوانی کریں جائز ہے لیکن شرکیہ نہ ہو، نعت پڑھیں، حضور کے قصیدے پڑھیں، حمد کریں، حضور کی تعریف بیان کریں۔ حضرت حسان نہیں پڑھتے تھے؟ مسجد میں کوئی آدمی اگر ننگے سر آ کے امامت کرے نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر کپڑا موجود ہے تو حضور پاک نے کبھی کپڑا اتار کے امامت نہیں فرمائی، نہ ہو پڑھا لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یعنی وہاں بھی کوئی منت ماننی ہے کیا؟ ہاں ابا ہے نا، آخر وہ بھی تو نہ رہ جائے نا، پیروں کی مانی ہے تو ابا ناراض ہو جائے۔
مجھے تو آج تک قبر ملی نہیں، کہتے ہیں جدے میں ہے، اللہ عالم۔ جب مسجد قبلتین کا واقعہ ہوا، حضور اپنی مسجد میں تھے، وہاں موجود نہیں تھے، 1000 دفعہ یہ مسئلہ پوچھ چکے، خدا کا خوف کرو مجھے معاف کر دو۔ عمرہ کی یاد بھول کے طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے نہیں پڑھا، وہ بعد میں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، سر مڑا کے پڑھ لو، احرام کے بعد پڑھ لو، 4 دن بعد پڑھ لو، 10 دن بعد جب یاد آئے پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ میرے بھائی کا نام عامر ہے، عامر نام رکھنا جائز ہے، کوئی من 1000، یہ کم از کم 10 دفعہ پوچھ چکا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ نہ پڑھو تو امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کی نہیں ہوتی ہوگی، ہماری تو الحمدللہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو حضور کی حدیث میں حکم ہے کہ جب امام پڑھے چپ کرو، مسلم شریف میں حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا۔ اگر ہوائی جہاز میں سفر کے دوران نماز آ جائے، بالکل ہوائی جہاز میں پڑھیں، سعودیہ نے تو الحمدللہ ہوائی جہازوں میں مسجد بنا دی ہے باقاعدہ۔ اگر جہاز میں سہولت میسر نہ ہو تو پھر ایئرپورٹ پہ آ کے پڑھیں، لیکن قضا ہو جائے گی۔ کان کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا سنت ہے۔ قبرستان پہ اگر قبر پہ دعا کریں بالکل جائز ہے، بلکہ حکم ہے کہ دفن کرنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد ٹھہر جاؤ اور اس کے لیے دعا کرو۔ بالوں کو ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ یہ کوئی مسئلہ نہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ کیوں ایسا مسئلہ بن گیا ہے ہاتھ اٹھانا، یعنی ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ دیکھے گا تم دعا مانگ رہے ہو، اگر ہاتھ نہ اٹھاؤ اللہ کو پتہ نہیں لگتا۔ ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے، نہ اٹھانا بھی جائز ہے، کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ حدیث میں ہاتھ اٹھائے، حضور ہر نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم انت السلام منک السلام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن، ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن حدیث میں یہ بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ کیسے خالی بھیجوں، اگر میرے سامنے جو ہاتھ پھیلا کے بیٹھے کچھ تو ڈالوں نا اس کے ہاتھوں میں، تو ہاتھ اٹھانا بھی جائز ہے۔ اس کو اتنی اہمیت نہ دیا کرو کہ لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ بعد مولوی 3 دفعہ دعا مانگتے ہیں، بعد بالکل نہیں مانگتے، جب مقابلہ ہے نا۔ کالی مہندی داڑھی کو لگائیں نہ، بالکل نہ لگائیں کالی مہندی، مہندی لگاؤ کالی نہ لگاؤ، مہندی ملا کے لگاؤ، یعنی کالا رنگ نہ ہو اور کوئی رنگ بن جائے۔ اگر ایک آدمی کسی کی بلڈنگ بیچتا ہے، کمیشن لیتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کے لیے جائز ہے، گاہک تلاش کرے گا، سودا